اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ محترم حضرات گرامی اور خصوصاً راقی حضرات، مقیم فیضی کا جو بیان آپ نے سنا ہے وہ بیان ایسے لوگوں پر فٹ نہیں آتا جو قرآن و سنت سے رقیہ کرتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ کتابیں نظر سے نہ گزری ہوں، لا علمی کی وجہ سے آپ نے سب کو ملا دیا ہے اور سب کو اسی زمرے میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے جو باطل قسم کا رقیہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے پیسے لوٹتے ہیں۔ راقی کا معنی تو آپ کو معلوم ہی ہے، رقیہ کرنے والا۔ رقیے کی دو قسمیں ہیں، ایک شرعی رقیہ ہے اور ایک غیر شرعی رقیہ ہے۔ غیر شرعی رقیہ اس کی تو مذمت قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ لہذا شرعی رقیہ کرنے والا اس زمرے میں نہیں آتا جس کو آپ نے بیکار کے دلائل سے الٹ پلٹ کر کے غلط توجیہ کر کے لوگوں کو بیان کر دیا ہے۔ آپ کو کم از کم الفتاوی الذہبیہ فی الرقیہ الشرعیہ کتاب جو کبار علماء نے لکھی ہے اس کو پڑھ لینا کافی ہے۔ اور اس میدان کے اندر جھوٹ بولنے والوں کی تعداد تو بہت ہے، ان کی تو ہم بھی مذمت کرتے ہیں، اور جو چیز نہیں ہے اسے لاگو کر کے لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں اور ان کو ڈرا دھمکا کر جنوں کی، شیطانوں کی، ابلیس کی اور اس کی نسل کے عجیب عجیب ناموں سے ان کو نام دے کر کے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ یہ تو غیر شرعی رقیہ ہے۔ شرعی رقیے کے بارے میں آج تک سلف میں کسی نے غلط نہیں کہا ہے۔ اس کی سب سے پہلے دلیل آپ کی کتاب پڑھیے، سنت کے لہراتے پرچم صحیح عقیدہ۔ اس میں آپ کو ملے گا کہ جبریل علیہ السلام، آپ کہتے ہیں کہ خود اپنا رقیہ خود پڑھ لیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رقیہ تو جبریل آپ کو معلوم ہے۔ رقیہ جبریل کا معنی یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل شر عین او حاسد اللہ یشفیک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پر بھی عمل کرتے تھے اور دوسروں پر بھی پھونکا کرتے تھے۔ جیسے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ پڑھتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں شریعت کے اندر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رقیہ کیا اور دوسروں پر بھی رقیہ کیا۔ عائشہ کے گھر میں ایک عورت علاج کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا راقیہا بالقرآن والعسل، تم اسے جھاڑ پھونک کرو رقیے کے ذریعے اور شہد کے ذریعے علاج کرو۔ تو معنی یہ ہوا کہ رقیہ اسلامیہ جو بھی ہے وہ جائز ہے، جو غیر اسلامی رقیہ ہے نہ ہم اس کے قائل ہیں اور نہ ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ آپ نے سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور سب کو ایک ہی فیصلہ سنا دیا، یہ آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ کا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کو صحیح بتائیے، غلط کو غلط بتائیے۔ اس لیے میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ اس میدان کے اندر آپ لا علم ہیں، ہم کو کاہن یا عراف کہنا یا اسی طریقے سے یہ کہنا کہ لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کون کرتا ہے دعویٰ، اس کو آپ بتائیے۔ لیکن
جو کر رہے ہیں غلط کام، ان سب کو لے کر کے خصوصی لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنا، یہ آپ کی دور اندیشی نہیں ہے۔ اس باب کے اندر حدیثیں اٹھائیے، باب الرقیہ کی حدیثیں اٹھا کر کے پڑھیے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی رقیہ کرتے تھے، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ جب جان ہنسلی کو آ کر پہنچ جاتی تھی تو لوگ پہلے راقی کو تلاش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنسلی میں جان آ کر اٹکنے کے بعد اس کی جان نکلنا ہے، کوئی راقی اس کی جان کو بچا نہیں سکتا۔ کیا آپ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشرک کہیں گے، یا اسی طریقے سے اسی زمرے کے آدمی کہیں گے جنہوں نے سانپ کے زہر کو دعا پڑھ کر کے اتارا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک بچہ جو کھانا بگاڑ دیتا تھا، ایسے ویسے کام کرتا تھا، وہ عورت لے کر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کر کے اس کے منہ میں پھونکا تو ایک کیڑے کے مانند کوئی چیز نکل کر چلی گئی۔ جب واپس آ رہے تھے تو اس عورت نے 2 بکریاں اور پنیر گھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی۔ آپ نے فرمایا ایک بکری لے لو، بقیہ چیزیں واپس کر دو۔ تو ایسی بہت سے دلائل ہیں جن کی روشنی میں آج تلک کسی نے بھی قرآن و سنت کے رقیہ کو ناجائز قرار نہیں دیا ہے۔ آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ رقیہ کی 2 قسمیں ہیں، کاہن لوگ بھی کرتے ہیں، مسجع عبارتیں پڑھتے ہیں اور شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں، جن کو ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ پڑھنا شرک ہے، کفر ہے۔ ویسے لوگوں کے پاس جانا ایمان کی سلامتی اور خیر نہیں ہے، لیکن سب کو ایک ہی بنا کر کے بتا دینا یہ آپ کا کام صحیح نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ صرف ہم اپنے اوپر عمل کر لیں، اپنے اوپر دم کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات میں اپنے بستر پر بیٹھ جاتے تو پہلے بسترے کو صاف کر کے بیٹھ کر کے جو دعائیں پڑھتے تھے، پھر اپنے اوپر دم کر لیتے تھے، اور یہی دم دوسروں کو بھی کیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے اس کو غلط کہہ دیا۔ امام ابن تیمیہ کی کتاب پڑھو، دلیل المعالجین بالقرآن الکریم۔ آپ کتابوں کا میں جو حوالہ دے رہا ہوں، کم از کم اس کو پڑھ کر کے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اور سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ دھڑلے سے سب کے بارے میں فیصلہ کر دینا اور سب کو غلط بتانا، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تو کیا جبرائیل علیہ السلام کا رقیہ وہ بھی شرک تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ جو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پڑھتے تھے یہ بھی شرک تھا، یہ بھی غلط تھا؟ اس کی بھی توجیہ آپ بتائیے۔ آپ کو اس میدان کے اندر شاید علم کم ہوگا کہ یہ رقیہ شرعیہ جو عرب کے اندر مشہور ہے اور کئی راقی اس کو پڑھ رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی اجازت ہے اور حکومت نے بھی اس کو مانا ہے، سارے لوگ اس کو مانتے ہیں، آپ ایک دم سب کو غلط کہہ دیں تو یہ آپ کی کم علمی ہے۔ لہٰذا آپ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کیجئے، حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، اور جس حدیث میں جو باتیں آئی ہیں اس کی توجیہ صاف طریقے سے حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ آپ سب کو ملا کر کے بد عقیدہ کہہ دینا، شرک مشرک کہہ دینا، بدعتی کہہ دینا، خرافی کہہ دینا، ہم جانتے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو ہم بھی غلط کہتے ہیں، اور جو صحیح کر رہے ہیں ہم اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کا طریقہ کیا ہے، لوگ کس قسم سے دعا پڑھتے ہیں، جہرن پڑھتے ہیں، سرن پڑھتے ہیں یا شرکیات پڑھتے ہیں، وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس فن کے اندر بہت سی کتابیں ہیں جو باطل پرست ہیں۔ اس میں نقش سلیمانی ہے جس کے اندر تعویذ گنڈے ہیں اور الگ الگ عجیب قسم کی دعائیں اس میں لکھ دی گئی ہیں،
اور اس کو اگر کوئی آدمی پڑھ کر کے علاج کرتا ہے تو یہ بے سند چیز ہے۔ ہاں، قرآن پڑھتا ہے تو، حدیث پڑھتا ہے تو، اور معصورات پڑھتا ہے تو اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، آپ غلطی پر ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسے بیانات دینے سے پہلے لوگوں کی قسموں کو جانو۔ من اتی عرافا اور کاہنا فلن تقبل صلاته 40 یوما بھی حدیث ہے۔ من اتی عرافا اور کاہنا فصدقهم بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ نہ ہم عراف ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ بس مریض کو سامنے بٹھا کر کے اسے دعا پڑھنا، جائز دوا دینا، دعا پڑھنا جس سے مریض اچھا ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ينفع اخاہ فلینفع، جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے اسے پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ فائدہ پہنچانے کی کوشش ہر مسلمان کو جائز طریقے سے پہنچانے کی فکر میں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ سب پر ایک ہی حکم لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کی کم علمی ہے اور مطالعے کی کمی ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی جانتا ہوں، اب بھی جانتا ہوں، آئندہ بھی جانوں گا۔ مقیم فیضی صاحب، اپنے بارے میں خود سوچ لیجئے۔ اگر ہم آپ کے بارے میں جتنی باتیں سنے ہیں اور دیکھے ہیں اور جانے ہیں، اگر ہم کہنے لگیں گے تو آپ کو بہت افسوس ہوگا۔ لہٰذا آپ کسی بھی معاملے کے اندر محتاط طریقے سے بیان دیجئے، نہ کہ جوش میں آ کر کے آپ سب کو غلط بتا کر کے اور سب کو گمراہ بتا کر کے آپ جنت میں جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو الٹا کر دے گا۔ شاید میری نصیحت تمام راقیوں کے لیے یہی ہے کہ وہ لوگ ایسے ویسے رقیے پڑھنے سے جو عربی میں بھی ہوں، جن کی عبارت سمجھ میں نہ آتی ہوں یا کسی اور زبان میں ہو، وہ پڑھنے سے اور بدعقیدگی سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے تم کو عاصی پکڑ لیا ہے، جن پکڑ لیا ہے، شیطان پکڑ لیا ہے، فلاں پکڑ لیا ہے، موہنی پکڑ لی ہے، نظر بد ہو گئی ہے، یہ سب کہہ کر کے لوگوں کو جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جو مریض آتا ہے اسے مرض پوچھنے کے بعد اس کا علاج کر دیجئے، اسے فائدہ ہو جائے۔ بس یہی ہمارا کام ہے۔ لیکن ہم اسے ڈراتے نہیں ہیں کہ ایسا جن پکڑ لیا ہے، ویسا جن پکڑ لیا ہے، آپ کو جو ہے یہ کام کرنا پڑے گا، وہ کام کرنا پڑے گا۔ ایسے کوئی معاملہ ہمارے پاس نہیں ہے، سیدھا سادہ رقیہ کرتے ہیں۔ شاید ہی سلف میں اور خلف میں یہ پہلا بیان آپ نے دیا ہے کہ رقیہ شرعیہ کرنے والے بھی غلط ہیں۔ اس بات سے آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ بے گناہوں کے اوپر الزام لگانے اور تہمت لگانے کی وجہ سے آپ پر جو سزا عائد کرنے والا ہے وہ سزا اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ورنہ میں اس سے زیادہ آپ کو کیا نصیحت کروں۔ مختصر جملوں کے اندر میں نے آپ کو مختصر بات بتا دی ہے۔ لہٰذا آپ کی کم علمی کو دور کرنے کے لیے جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، تمام احادیث کی کتابوں میں کتاب الرقیہ پڑھو، پھر اس کے بعد الفتاوی الذہبیہ الرقیہ الشرعیہ، یہ ہمارے شیوخ کی کتاب ہے، کبار علماء کی کتاب ہے، یہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد ابن قیم کی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب پڑھو، جس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جس آدمی کو یہ علم ہے کہ وہ رقیہ جانتا ہے تو وہ سب کو سکھائے۔ کیوں؟ لوگ مندروں کے پاس، چرچوں کے پاس، گرجا گھروں کے پاس ادھر ادھر جا کر کے سب بندی کر کے وہاں پر غلط عقیدے سے علاج کرتے ہیں، غلط کام کراتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ مسلمان صحیح کام کر کے لوگوں کو صحیح کی طرف کھینچے۔ آپ امام ابن تیمیہ بھی نہیں ہو سکتے، نہ ابن قیم جوزی بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ثابت ہے اس کو ثابت کرو، جو ثابت نہیں ہے اس کو ثابت نہیں ہے یہ کہہ کر کے آپ برات کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے تمہاری میری توفیق کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو راقی غلط کام کر رہے ہیں میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ غلط کام کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے پیسے بٹورنا چھوڑ دیں، اور جو صحیح کام ہے اس صحیح کام کو کریں۔ جو
کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود کیا ہے، آپ بھی کیجئے، دوسروں کو کیا ہے تو آپ بھی کیجئے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اور یہ بھی پوچھا ما ادراک ہی رقیہ، تو الہمتنی، مجھے الہام ہوا، میں نے اسے سورہ فاتحہ کو رقیہ سمجھ کر کے سانپ کے ڈسے ہوئے کو پھونکا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو لہٰذا آپ مطلق یہ بات جو کہے ہیں وہ سب کے دلوں میں شکوک پیدا کر رہی ہے کہ آپ شاید کسی راقی سے دشمنی رکھتے ہوں، یا راقی کے بارے میں کسی سے بدظن ہو گئے ہوں، جس کی وجہ سے تمام راقیوں کو لے کر کے آپ اپنا غصہ اتار رہے ہیں۔ آپ کے غصے سے شریعت بدلتی نہیں ہے، اور آپ کے غصے سے شریعت کا کوئی حرف کسی کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس حرکت سے باز آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دین سمجھنے اور سمجھانے اور صحیح کام کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ احمد اللہ قریشی، عمری مدنی۔ اگر کسی بارے میں آپ کو سوال کرنا ہے تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔